بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کسی بھائی صاحب نے پوچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں رہتے ہیں؟ دیکھیں، زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، سب یہی بتانے کے لیے آئے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کا پتہ بتانے کے لیے کہ اللہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، تو اس کی معرفت کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ ہر دین اور مذہب کے درویش جو ہیں وہ اسی جستجو میں رہے، تلاش میں رہے، جیسے ہندوؤں کے جوگی اور ان کے گرو وغیرہ بھی اس تلاش میں رہے کہ رام اور بھگوان جو ہے وہ کیسا ہے، کہاں ہے، سب کو تلاش تو اسی کی تھی، لیکن انہوں نے نبیوں والا راستہ اختیار نہیں کیا، تو اس لیے وہ کوئی بتوں کی پوجا میں لگ گئے، کوئی گائے کی پوجا میں لگ گئے، کوئی درختوں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ یہ سب کچھ ہوا تو اسی طرح ہے کہ جس طرح پہلے وہ سامری نے گائے بنائی اور وہ بولتی تھی، وہ سونے کا بچڑا بنایا تھا اس نے، تو لوگ سمجھنے لگ گئے کہ بھئی اس میں کوئی کمال ہے، یہ نہیں تو کیسے زندہ ہے، کیسے بولتا ہے۔ تو اس طرح صحیح راستہ جو ہے وہ تو نبیوں کا ہی ہے۔ تو نبی 1,24,000 پیغمبر آئے، سب کو اللہ کی معراج ہوئی۔ نبی کے لیے معراج شرط ہے، شک صدر ہونا شرط ہے۔ تو اللہ کی معراج جب ہوتی ہے تو اس سے اللہ کی معرفت ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو پہچان جاتے ہیں۔ تو نبی تو بہت اعلیٰ مخلوق ہوتی ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں اور بتاتے ہیں مخلوق کو، جن کو یقین ہو جاتا ہے وہ راستہ اختیار کر کے وہ بھی اللہ کی معرفت کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ کی معرفت ان کو بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ ویسے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے 6 دن میں اس ساری کائنات کو، زمین و آسمان، پہاڑ، سمندر اور اس میں جو بھی مخلوق ہے اس کو 6 دن میں بنایا ہے، اور 7ویں دن جو ہے وہ چھٹی کر دی۔ تو 7 ہی دن ہیں، آپ بھی دیکھیں زمین پر 7 دن ہیں، 6 دن سب کام کرتے ہیں اور 7ویں دن کی چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے پھر یہ سب کچھ کر کے عرش پہ جو ہے وہ میں نے قرار پکڑ لیا۔ یہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرش پہ استوا کر لیا، وہاں ٹھہراؤ کر لیا۔ عرش اور کرسی جو حدیثوں میں بھی اس کی تشریح موجود ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہاں عرش جو ہے اس کے سوا اللہ تعالیٰ اور کہیں نہیں ہے؟ یہی مغالطہ مخلوق کو ہو جاتا ہے، ہمارے علماء کرام کو بھی، اور کئی جو کتابی معرفت والے لوگ جو ہیں وہ یہی سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ بس عرش پہ رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پہ بھی رہتے ہیں، باقی ہر جگہ بھی رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نہ کہیں سے آتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ اس کے مقام ہیں جو اس نے بتائے ہوئے ہیں۔ عرش اللہ کا مقام ہے، ایک مقام ہے، وہاں بھی اللہ کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی جگہ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے یہاں اللہ موجود نہیں ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ جو ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ یعنی 7 زمینیں اور 7 آسمان جو مشہور ہیں، تو یہ 14 طبق جو ہیں یہ سب اللہ ہی کا نور ہے، یعنی اللہ کے نور سے ہی سب کچھ پیدا اللہ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پھر موجود ہیں،
زمینوں میں بھی اور آسمانوں میں بھی۔ پھر فرماتے ہیں میں نہ زمینوں میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں، مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں۔ جس طرح باہو صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 14 طبق جو ہیں یہ مومن کے دل میں سما جاتے ہیں، مومن کے قلب میں سمائے ہوئے ہیں۔ تو یہ 14 طبق جو ہیں، 7 زمینیں 7 آسمان، تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ میں ان میں سما نہیں سکتا اور قلب میں سما جاتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی فرمایا ہے کہ مومن کا قلب جو ہے یہ اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو جس نے تلاش کرنا ہے، جس نے معرفت حاصل کرنی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے وہ پتے بتائے ہیں کہ اگر اس کو تلاش کرنا ہے تو یہ مومن کے قلب سے ملے گا، کہ کسی مرد کامل سے بیعت کرو گے پھر وہ تعلیم کر دے گا، تو اس طرح آپ کا قلب بھی عرش ہو جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ اب مومن کے قلب میں ہی ہوتا ہے اور کسی جگہ نہیں ہوتا، یہ مومن کے قلب میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہاں سے ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مجھے تلاش کرنا ہو، میں نہ زمینوں سے نہ آسمانوں سے، مومن کے قلب سے ملوں گا۔ تو جس کا قلب عرش ہے تو اس کامل مرشد کو تلاش کر کے جب ان سے تعلق کر کے بیعت کر کے ان کی تعلیم پر عمل کرے گا، وہ مجاہدہ نفس بتائیں گے، جو بھی تعلیمات قلبی ذکر بتائیں گے اسے قلب منور ہوگا تو قلب عرش ہو جائے گا، پھر اللہ کی معرفت ہو جائے گی۔ تو نماز معراج اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ جب وہ پھر نماز پڑھے گا تو اپنے قلب میں اللہ کو بھی دیکھے گا، تو نماز میں اس کو معراج ہوگی، یعنی اس کی نماز پھر معراج ہو جائے گی۔ تو اس طرح اب قلب کے علاوہ اور بھی اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اگر یہ سمجھیں کہ زمین و آسمانوں میں ہے اور زمین و آسمانوں کے اوپر یا زمین و آسمانوں کے نیچے یا ان کے درمیان میں، تو پھر تو ہم نے اس کو محدود کر لیا، جبکہ ذات محدود نہیں ہے۔ ہماری عقل جو ہے یہ محدود ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ جس طرح ذات لامحدود ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، عرش پر موجود، فرش پر موجود، زمین و آسمان کا نور مومن کے قلب میں موجود، اس طرح اگر عقل ذات کا احاطہ کر لے تو پھر تو وہ محدود ہو گیا، حالانکہ ذات لامحدود اور ہماری عقل محدود ہے۔ ذات قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم ہے اور اس نے ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہیں، ذات بھی لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ اس طرح جس صفت کا اظہار جہاں ہو رہا ہے وہاں اس صفاتی نام سے اس کو پکارتے ہیں۔ جس جگہ عبادت ہو رہی ہے، عبادت کرنے والی مخلوق موجود ہے، وہاں اس کو اللہ الا اللہ یہ اس صفت سے پکارتے ہیں۔ تو جس جگہ مخلوق نہیں ہے وہاں وہ ذات ہے، وہ اس صفاتی نام سے پھر نہیں پکارا جاتا۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں اللہ نہیں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، بلے شاہ صاحب نے فرمایا کہ پہلے جو تھا وہ نور و نور تجلی تھا، نہ بندہ تھا نہ اللہ تھا۔ اب یہ نہیں کہ بھی اس وقت ذات نہیں تھی۔ اللہ کہتے ہیں جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، تو بندہ تھا نہ اللہ تھا، تو یعنی بندہ بندگی کرنے والا جب کوئی نہیں تھا تو اس وقت ذات کو اللہ نہیں کہتے تھے، وہ اللہ کی ذات تھی۔ ذات اور اس کی صفات یہ قدیمی ہیں، ہمیشہ سے ہیں، اس میں پیدا نہیں ہوتی صفات، اس کی صفات بھی قدیم ہیں، اللہ کی ذات بھی قدیم ہے۔ تو اب بزرگوں نے جو تشریح فرمائی ہے، کسی جگہ کہہ دیا کہ بھئی اللہ نہیں ہے،
تو اس وقت اللہ نہیں تھا جب اس کے عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن ذات تھی۔ جس طرح آدمی تو ہوتا ہے، جب تک اس کی شادی نہ ہو، اولاد نہ ہو، تو ابا نہیں کہتا اس کو کوئی بھی، لیکن بندہ تو ہوتا ہے، آدمی تو ہوتا ہے۔ اسی طرح جب تک اس کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں تھا تو اس وقت اس کو اللہ نہیں کہتے تھے، اس وقت اس کو ذات کہتے تھے۔ اسی طرح جس جگہ مخلوق کو پالتا ہے، مخلوق کو پالتا ہے، وہاں رب العالمین کہتے ہیں۔ جتنے جہانوں میں بھی مخلوق ہے ان کو اللہ پالتے ہیں تو وہاں رب العالمین کہتے ہیں۔ اور جہاں رحم و کرم فرماتا ہے، مخلوق پر رحم کرتا ہے، کرم فرماتے ہیں اللہ کی ذات، تو وہاں رحیم و کریم کہتے ہیں۔ جس جگہ ناراض ہو رہا ہوتا ہے وہاں جبار و قہار کہتے ہیں۔ ہے ذات ایک ہی ہے، اس کے نام، صفاتی نام جو ہیں، وہ جس جگہ جس صفت کا اظہار ہو رہا ہو اس صفت سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح جب قوموں کو غرق کرتے ہیں، جہان کو غرق کرتے ہیں، تو وہ ناراضگی میں کرتے ہیں تو وہاں اس کو جبار و قہار کہتے ہیں، لیکن ذات ایک ہی ہے۔ جس جگہ مخلوق نہیں وہاں صفاتی نام نہیں۔ جس طرح آسمانوں کے اوپر، عرش سے بھی اوپر، جہاں یہ ساتوں آسمان ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہاں مخلوق نہیں ہے، تو اس لیے وہاں ذات وہاں بھی موجود ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جدھر تک ہماری عقل نہیں جاتی، وہاں بھی ذات موجود ہے۔ اور ساتوں آسمان کے اوپر جو ہے مخلوق نہیں ہے، وہاں ذات ہے۔ وہاں ذات، صفاتی نام اس کے نہیں لیے جاتے کیونکہ وہاں مخلوق نہیں ہے۔ اگر کوئی مخلوق ہو اس کے ساتھ جو سلوک کریں گے اللہ تعالیٰ، اس صفت سے پھر وہاں بھی پکارے جائیں گے۔ تو اگر یہ کہہ دیں کہ یہ ساتوں آسمانوں کے اوپر جو ہے وہاں ذات نہیں ہے تو پھر تو یہ محدود ہو گئی کہ سات آسمان تک ہے، لیکن ذات محدود نہیں ہے۔ یا یہ سمجھیں کہ سات زمینیں جو ہیں ان کے نیچے کوئی نہیں ہے، ذات نہیں ہے، نہیں، اس کے نیچے ذات وہاں بھی موجود ہے کیونکہ وہاں بھی مخلوق نہیں ہے، اس لیے ذات کی صفات کا وہاں اظہار نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کوئی لا مکان کہہ دیتے ہیں کہ وہاں کوئی مکان نہیں، کوئی مخلوق نہیں۔ جتنے تک مخلوق موجود ہے وہاں یہ اپنے صفاتی ناموں سے اللہ کی ذات کا اظہار ہوتا ہے، اور جدھر مخلوق نہیں ہے وہاں صفاتی ناموں سے اظہار نہیں ہوتا، وہاں ذات ہوتی ہے۔ جس کو بلے شاہ صاحب نے جیسے فرما دیا کہ پہلے نور ہی نور تھا، نہ بندہ تھا نہ اللہ تھا، یعنی بندگی کرنے والا کوئی نہیں تھا، تو جس کی بندگی ہوتی ہے اس کو اللہ کہتے ہیں، تو پھر اس کو اللہ کہنے والا جب کوئی نہیں تھا تو وہ اللہ بھی صفاتی نام کا اظہار نہیں تھا۔ اس طرح یہ سب کچھ دیکھیں ذات لامحدود ہے۔ یہ مومن کے قلب میں جو نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کا عرش ہے، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ کا ٹھکانہ ہے، ملیں گے، لیکن یہ نہیں کہ اب اللہ اس قلب کے سوا اور کہیں نہیں ہے۔ یہ سب جس طرح ایمان کی تقسیم، نور ایمان کی تقسیم نبی کے در سے ہے، وہ پاک کرتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں۔ آپ سرکار کی امت میں جب نبی کوئی نہیں آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر کے ولایت کا دروازہ کھولا ہے، تو اس لیے سرکار نے کہ مومن کا قلب عرش ہے۔ تو اب اللہ مومن سے ملیں گے، اللہ کے ولی سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، وہ اس راستے پہ لگا دیں گے۔ جس طرح دیکھیں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہوئے ہیں سب کے لیے اللہ کی ہم کلام ہونے کا، اللہ سے ہم کلام ہونے کی جگہ مقرر تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام
کوہتور پہ تشریف لے جاتے تھے تو اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، حالانکہ اللہ کے حق صرف کوہتور پر ہیں، اللہ تو ہر جگہ ہیں، لیکن وہ جگہ مقرر تھی کہ وہاں آئیں گے تو اللہ وہاں ہم کلام ہوگا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں تھی کہ کس جگہ جاؤ گے تو وہی آئے گی، آپ جس جگہ بھی ہوتے تھے وہی آ جاتی تھی، گھر میں ہوتے تھے آ جاتی تھی، سفر میں ہوتے تھے آ جاتی تھی، آپ کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے جو ولی ہیں ان کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے جس جگہ وہ موجود ہوں اس کو ہی طور کر دیتے ہیں، کوہتور کر دیتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ ولی جس جگہ بھی ہے وہیں اس کے گھر میں مسافری میں ہوں اس کو الہام کے ذریعے علم عطا فرما دیتے ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے لیے تو ان میں کئی نبیوں کے لیے تھی کہ وہ چرچ میں آئیں گے تو عبادت کریں گے، گھر میں عبادت نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ بھی میری امت کے لیے اللہ نے فضیلت دے دی ہے کہ ان کے لیے ساری زمین مسجد ہے، جدھر بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وہاں نماز پڑھ لیں۔ اس طرح بھائی اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ جو اشارے ہیں کہ مومن کا قلب عرش ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملے گا وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں نہیں سما سکتا، میں مومن کے قلب میں سما جاتا ہوں، جس نے مجھے تلاش کرنا ہے تو میں اس جگہ سے ملوں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے جس طرح بنی اسرائیل کے لیے اللہ سے ملاقات کی جگہ مقرر تھیں تو حضور کی امت کے لیے، امت کے ولیوں کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کہ وہاں جائیں گے تو ان کو الہام ہوگا، لیکن امت کے لیے وہ مقرر کر دیے کہ ان ولیوں کے پاس جاؤ گے تو وہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ملیں گے، اللہ کی معرفت آپ کو نصیب ہوگی، نور ایمان نصیب ہوگا، اس راستے پہ چلیں گے جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ تو یہ اولو الامر جو ہیں ان کے قلب سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مل جائیں گے، جب آپ ان سے تعلق کریں گے تو وہ اپنی قوت ارادی سے نور ایمان، اب دیکھیں نور ایمان اور نور اللہ، اللہ بھی نور، اب دیکھیں اللہ اور ہے اور نور اور ہے، اللہ ہے ہی نور، تو یہ نام جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ اس کی پہچان کس طرح کرنی ہے اور کہاں سے ہوگی، کہاں سے اللہ آپ کو نصیب ہوں گے، تو وہ جگہ جو بتائی ہیں ان کے پاس جانا پڑے گا، وہاں سے اللہ کا تعلق نصیب ہوگا جب آپ ان لوگوں سے تعلق کرو گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں صاف صاف فرما دیا کہ جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پاؤں زبان میں ہو جاتا ہوں، اس کا قلب میرا عرش ہو جاتا ہے۔ تو اب اس بندے کو عام بندہ سمجھنا یا اپنے جیسا یا اپنے سے بھی کم تر سمجھنا یا گاؤں کا چودھری سمجھنا، یہ بھائی لا علمی کی باتیں ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کی سمجھ نہیں آ سکتی، کبھی بھی اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی۔ یہ وسیلے کی جو ہیں اللہ نے ہی پیدا کیے ہیں، اللہ نے ہی فرمایا کہ میرے راستے میں وسیلہ اختیار کرو۔ تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں، نہ کہیں جاتے ہیں نہ کہیں سے آتے ہیں، لیکن یہ جو جگہیں بتائی ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل کے نبیوں کے لیے اللہ سے ملاقات کی جگہ مقرر تھی، تو حضور کی امت کے لیے یہ اولیاء کرام جو ہیں یہ مقرر کیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ ان کے پاس آؤ گے تو متعلق کرو گے تو میری معرفت نصیب ہو جائے گی، مجھے پہچان لو گے، میں وہاں سے ملوں گا۔ یہ اللہ کے ملنے کے پتے ہیں، جس طرح بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں گل نہیں مسجد مندر دی اے گل اپنے اندر دی کر صحبت مست کلندر دی، پھر پل وچ مولا ویکھی جا۔ تو یہ وہاں سے اللہ کو دیکھنے کی جگہ اللہ نے بتائی ہیں کہ مومن کا قلب عرش ہے اور کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں ملیں گے، یہ نہیں کہ وہاں اللہ موجود نہیں ہے، موجود اللہ کی ذات جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے۔ یہ صفاتی نام اس کے پتے ہیں کہ معرفت حاصل کرنی ہے تو پھر جو میرے ولی ہیں ان سے تعلق کرو،
اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ باقی جس کو اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہے وہ اللہ کے بارے میں اندازہ تو تھوڑا بہت ہو جائے گا، لیکن پوری طرح نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، کیسے ہے۔ جب معرفت ہوگی تو پھر سمجھ آتی ہے کہ بھئی ذات کتنی بڑی ہے، ذات محدود نہیں ہے۔ جس طرح کبھی عرش پہ لوگ محدود کر دیتے ہیں، کبھی مومن کے قلب میں محدود کر دیتے ہیں، اللہ کی ذات محدود نہیں، لامحدود ہے، ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی عرش سے صبح کے ٹائم، تہجد کے ٹائم اللہ تعالیٰ پہلے آسمان سے جھانکتے ہیں اور فرماتے ہیں جو کسی نے مانگنا ہے مانگ لو، اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ بھائی جاتے آتے کہیں نہیں ہیں، اللہ نے کہاں جانا ہے اور کہاں سے آنا ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے۔ جو زمین و آسمان میں نہیں سما سکتے، کیوں نہیں سما سکتے؟ کیونکہ بڑی چیز چھوٹی میں نہیں سما سکتی، چھوٹی چیز جو ہے وہ بڑی چیز کے اندر سما سکتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تو سب سے بڑے ہیں، ہر چیز سے بڑے ہیں۔ جدھر زمین و آسمان نہیں ہے وہاں بھی ذات موجود ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرمائیں۔ پہلے تو مرشد کامل سب کو عطا فرما دیں۔ مخلوق کو بھی چاہیے کہ مرشد کامل کی تلاش کریں، پھر اللہ کی معرفت ضرور نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں، عقل سلیم عطا فرمائیں۔ اللہ حافظ۔